کہانیوں کی ایک جادو بھری دنیا میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں زاسا اسٹوڈیو۔ مزیدار کارٹونز اور سیکھنے والی کہانیوں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ ایک استاد جو بچوں کو دن اور رات کی دعائیں سکھاتا تھا۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک چھوٹی سی اسکول تھی جس کا نام نور علم اسکول تھا۔ یہ اسکول زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ اس اسکول کا سب سے مشہور اور پیارا استاد احمد تھا۔ استاد احمد ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ چہرے پر ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ رہتی۔ اس کی آواز میں عجیب سی مٹھاس تھی جو بچوں کے دل کو چھو جاتی۔ وہ صرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتا تھا، بلکہ بچوں کو زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا تھا۔ استاد احمد کا ماننا تھا کہ اگر بچوں کے دل میں بچپن سے اللہ کی محبت اور دعاؤں کی عادت ڈال دی جائے تو وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ کلاس کا آغاز۔ روز صبح جب بچے کلاس میں آتے تو شور شرابہ ہوتا۔ کوئی اپنا بیگ کھول رہا ہوتا، کوئی دوست سے بات کر رہا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی استاد احمد کلاس میں داخل ہوتا، سب بچے خاموش ہو جاتے۔ استاد مسکراتے ہوئے کہتا، السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ سب بچے ایک ساتھ جواب دیتے، وعلیکم السلام استاد جی۔ پھر استاد کہتا، بچوں، دن کا آغاز ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی عائشہ ہاتھ کھڑا کرتی اور کہتی، استاد جی، دعا سے۔ استاد خوشی سے کہتا، بالکل صحیح۔ پھر سب بچے مل کر اٹھنے کی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ استاد ہر لفظ آہستہ آہستہ پڑھاتا اور اس کا مطلب بھی سمجھاتا۔ وہ کہتا کہ جب ہم صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دن میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ کہانیاں۔ استاد احمد کا طریقہ بہت پیارا تھا۔ وہ ہر دعا کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی سناتا تھا تاکہ بچے آسانی سے یاد رکھ سکیں۔ جب کپڑے پہننے کی دعا سکھاتا تو کہتا، ایک بچہ تھا جو روز اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جب نئے کپڑے پہنتا۔ اللہ نے اسے ہمیشہ عزت اور صاف دل عطا کیا۔ بچے توجہ سے سنتے اور پھر دعا دہراتے۔ کھانے کی دعا۔ لنچ کے وقت بھی استاد احمد بچوں کو نہیں بھولتا۔ جب بچے اپنا لنچ نکالتے تو کچھ بچے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتے۔ استاد نرمی سے کہتا، رکو بچوں، پہلے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سب بچے مسکراتے ہوئے کھانا شروع کرنے کی دعا پڑھتے۔ استاد کہتا، جو بچہ بنا دعا کے کھاتا ہے وہ صرف پیٹ بھرتا ہے، اور جو دعا کے ساتھ کھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ بات بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی۔ غلطی اور صبر کا درس۔ ایک دن کلاس میں ایک بچہ علی غلطی سے اپنے دوست کا پینسل باکس گرا دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوست رونے لگتا ہے، علی ڈر جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ استاد احمد پاس آتا ہے اور کہتا ہے، علی، غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علی دھیمی آواز میں کہتا ہے، معافی مانگتے ہیں استاد جی۔ استاد اسے معافی مانگنے اور صبر کی دعا سکھاتا ہے اور دونوں بچوں کو گلے لگواتا۔ استاد کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شام کی دعائیں۔ اسکول کی چھٹی کے وقت استاد احمد روز بچوں کو گھر جانے کی دعا اور شام کی دعائیں یاد دلاتا۔ وہ کہتا، جب تم اسکول سے گھر جاؤ تو اللہ سے اپنی حفاظت مانگو۔ بچے ایک ساتھ دعا پڑھتے اور پھر خوشی خوشی گھر چلے جاتے۔ رات کی دعا۔ استاد احمد صرف اسکول تک محدود نہیں تھا۔ وہ بچوں کو کہتا کہ گھر جا کر اپنی امی ابو کو سونے سے پہلے کی دعا ضرور سنانا۔ اگلے دن بچے بتاتے کہ ان کی امی ابو بہت خوش ہوئے۔ ایک بچہ بولا، استاد جی، میری امی نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو گئے ہو۔ استاد مسکراتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ والدین کی خوشی۔ دھیرے دھیرے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ نور علم اسکول کے بچے بہت تمیزدار اور باادب ہیں۔ والدین اسکول آ کر استاد احمد کا شکریہ ادا کرتے۔ ایک والد نے کہا، استاد جی، میرا بیٹا پہلے ضدی تھا، اب ہر کام دعا کے ساتھ کرتا ہے۔ استاد نے جواب دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ زندگی کا امتحان۔ ایک دن استاد احمد خود بیمار ہو گیا اور کچھ دن اسکول نہیں آ سکا۔ بچے بہت اداس ہو گئے، لیکن انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل جاری رکھا۔ روز کلاس میں دعائیں پڑھتے۔ جب استاد واپس آیا اور یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرے بچوں، تم نے مجھے سب سے بڑی کامیابی دے دی۔ آخری پیغام۔ اسکول کے آخری دن استاد احمد نے بچوں کو کہا، بچوں، یاد رکھنا، دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات، خوشی ہو یا مشکل، اللہ کو یاد رکھنا۔ بچے نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دعائیں یاد رکھیں گے۔ استاد احمد نے محسوس کیا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اس نے صرف بچوں کو پڑھایا نہیں بلکہ ان کے دل روشن کر دیے۔
सबक मॉरल। जो उस्ताद बच्चों को बचपन से अल्लाह की याद, दुआएं और अच्छे इखलाक सिखाता है वो उनकी पूरी जिंदगी संवार देता है।